موضوع الدرس التعلیمات للمؤمنین والتحدیدات للکفار والمشرکین، سورۃ الانفال، تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انکا حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم اللہ یعلمہم وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ یوفی الیکم وانتم لا تظلمون۔ قال المؤلف والمفسر رحمہ اللہ تعالی ادام النفع بعلومہ وعلومکم فی الدارین آمین الی ان قال یقول تعالی لنبیہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا تحسبن الذین کفروا سبقوا ولا تحسبن یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم الذین کفروا سبقوا فاتونا فلا نقدر علیہم بل هم تحت قہر قدرتنا وفی قبضۃ مشیتنا فلا یعجزوننا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ، حضور آپ یہ گمان نہ کریں جو کافر ہیں وہ بھاگ گئے یا ہم سے دوڑ جائیں گے، ہمیں عاجز کر دیں گے، ہم ان کو نہیں پکڑ سکیں گے، یہ بات کا خیال ہی نہ رکھیں۔ فلا تقدر علیہم بل ہم تحت قہر قدرتنا، بلکہ وہ تو ہماری قدرت کے تابع، وفی قبضۃ مشیتنا، اور ہماری تقدیر کے فیصلے کے تابع ہیں، کہیں بھی نہیں بھاگ سکتے۔ فلا یعجزوننا، نہ وہ ہمیں عاجز کر سکتے ہیں، نہ تھکا سکتے ہیں۔ کقولہ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون۔ جیسے انہوں نے فرمایا کہ کیا یہ گمان کرتے ہیں جو برے کام کر رہے ہیں کہ بھی ہم تو نکل جائیں گے، بچ جائیں گے، ان کو بڑا غلط فیصلہ کر رہے ہیں۔ اللہ جس کو پکڑنا چاہے کوئی اس کی پکڑ سے بھاگ نہیں سکتا ہے۔ وقولہ ولا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض ومأواہم النار ولبئس المصیر۔ جیسے کہ اور دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ یہ گمان نہ کریں کافر کہ ہمیں عاجز کر دیں گے، ہم سے بھاگ جائیں گے، ہرگز نہیں، بلکہ ان کا تو ٹھکانہ جہنم ہے، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وقولہ تبارک و تعالی لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ میرے مدنی آپ کسی دھوکے میں نہ پڑیں کہ یہ دنیا میں کافر کیسے عیش و آرام میں ہیں، ہم نے ان کو کچھ مدت کے لیے مہلت دی ہے، لیکن آخر ان کا انجام اور ان کا ٹھکانہ اور ان کا لوٹنا جو ہے وہ جہنم ہے، اور کیا ہی وہ برا بچھونا ہے۔ ثم امر تعالی باعداد آلات الحرب لمقاتلتهم حسب الطاقة والامکان والاستطاعت، فقال وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ أَيْ مَهْمَا أَمْكَنَكُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ۔ اب اس کے بعد اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ دشمن کے مقابلے کے لیے آپ تیاری کریں، جو آپ کے بس میں ہے آپ تیار رہیں،
یہ معنی نہیں ہے کہ آدمی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہے یا یہ سمجھے کہ بس دعا کریں گے تو فتح نہیں، اسباب پر بھی عمل کرنا ہوگا، دشمن کے مقابلے پر تیاری بھی کرنی ہوگی۔ اور اسی طرح اس زمانے میں جو کہ لڑائیاں جو ہیں وہ گھوڑوں پہ ہوتی تھیں، اونٹوں پہ ہوتی تھیں، تلوار اور نیزے سے ہوتی تھیں، تو اسی کا حکم تھا کہ تم بھی اپنے گھوڑوں کو تیار رکھو، ان کو بالکل دشمن کے مقابلے کے لیے باندھ کر رکھیں۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ قال الإمام أحمد حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي أبي سمامة بن شقيق أخي القمة بن عامر أنه سمع القمة بن عامر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمِي أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمِي رواہ مسلم۔ صحیح حدیث مبارک میں حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی روایت فرمائی ہے کہ حضرت علقمۃ بن عامر کہتی ہیں کہ میں نے سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ کھڑے تھے اور فرما رہے تھے کہ دشمن کے لیے تیاری کرو، قوت کیا ہے؟ الا ان القوت الرمی، تیر اندازی سیکھو۔ تیر اندازی جو ہے وہ بہت بڑی قوت ہے اور بہت بڑی طاقت ہے اس زمانے کے اعتبار سے۔ رواہ مسلم عن ہارون بن معروف و ابو داؤد عن سعید بن منصور بن ماجہ وعن یونس بن عبد الاعلی ثلاثتهم عن عبد الله بن وهب به ولہذا الحدیث طرق آخر، اور بھی اس کے سند موجود ہیں۔ ان القمۃ عن عامر منها ما رواه الترمذی من حدیث صالح بن کیسان عن رجل عنه وروى الإمام أحمد بن حنبل في السنن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارموا واركبوا وأن ترموا خيرا من أن تركبوا۔ آپ نے فرمایا کہ تیر اندازی سیکھو، اسی طرح گھوڑ سواری، لیکن سب سے بہتر جو ہے وہ تیر اندازی ہے۔ دشمن کے مقابلے کے تیر اندازی جو ہے وہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ وقال الامام مالک عن زید بن اسلم النبی صالح السمانی النبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ قال الخیل لثلاثۃ، گھوڑا جو ہے یہ تین نوع کے لیے ہوتا ہے۔ لرجل اجر، ایک آدمی کے لیے تو باعث ثواب ہے، ولرجل سطر، اور ایک آدمی کے لیے گویا اس کا پردہ ہے کہ ضروریات پوری ہو رہی ہیں، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وعلی رجل وزر، اور ایک آدمی ایسا ہے کہ جس کو گھوڑے رکھنے کے بعد گناہ بھی ہو رہا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ فَلْيُؤْتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جس کے لیے ثواب ہے وہ تو وہ ہے جس نے اللہ کے راستے کے لیے جہاد کے لیے گھوڑا باندھا ہے اور تیار کیا ہے۔ اور رب وَأَطَانَ لَهَا فِي مَرَجٍ أَوْ رَوْزَةٍ، اور اس کو بڑے بڑے لمبی رسی ڈال کے سبزے کے اندر چرانے کے لیے لے جاتا ہے۔ فَلَمَّا أَصَابَتْ فِي تَيْلِهَا ذَلِكَ مِنَ الْمَرَجِ أَوِ الرَّوْزَةِ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٌ وَلَوْ أَنَّهَا قَطَعَتْ تَبْرَهَا فَاسْتَنَّتْ شَرْكَةً أَوْ شَرْفَيْنِ كَانَتْ آثَارُهُمَا وَأَلْبَاسُهَا حَسَنَاتٌ لَهُ۔ اللہ نے اس کے لیے اس کو اتنا بڑا ثواب بنایا ہے کہ اس گھوڑے کا چرنا، بھاگنا، دوڑنا سب جو ہے اس کے لیے اجر کا باعث بن رہا ہے، حتیٰ کہ اس کے جتنے اقدام ہیں، جتنے دوڑا ہے، جتنا چلا ہے، اتنا کہ اس کا روز جو ہے یعنی اس کا گوبر جو ہے وہ بھی تمہاری نیکیوں میں آئے گا۔ وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهَرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَمْ يَرِدْ أَنْ يَسْقِيَ بِهَا كَانَتْ ذَلِكَ حَسَنَاتٌ لَهُ۔ کسی نہر کے کنارے گزرا گھوڑے پہ، اس کا ارادہ نہیں تھا کہ پانی پلانے لایا ہوں، لیکن گھوڑے نے پی لیا، جانور ہے، اس کے لیے بھی اس کو نیکیاں لکھی جائیں گی۔ فَلِذَلِكَ الرَّجُلُ أَجْرٌ وَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَغَنِّيًا وَتَعَفُّفًا، اور ایک آدمی اسے گھوڑا باندھا ہے تاکہ کسی کا محتاج نہ ہو، کہیں آنا ہے، جانا ہے، سفر ہے۔
اس کو بھی اب ولم ینس حق اللہ فی رکابہا ولا ظہورہا، اور اللہ نے جو حق رکھا ہے کہ جانور کے حقوق ادا کریں کھلانے میں پلانے میں، وہ ادا کرتا ہے، تو یہ اس کے لیے ستر ہے، یعنی گویا کہ پردہ ہے۔ وَرَجُلٌ رَبَضَا فَخْرًا وَرِيَانًا وَنَوَانًا فَهِيَ عَلَى ذَلِكَ وِزْرٌ، اور ایک آدمی ہے جیسے اس لیے گھوڑا باندھا ہوا ہے تاکہ لوگوں پہ فخر کر سکے، بڑائی کا اظہار کر سکے، اپنی بڑائی کو ثابت کر سکے کہ جناب ایسے ایسے اس کے پاس گھوڑے ہیں۔ فَهِيَ عَلَى ذَلِكَ وِزْرٌ، تو یہ اس کے لیے گناہ ہی گناہ ہے۔ وَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم وَقَالَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَيَّ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا هَذِهِ الْآيَةُ الْجَامِعَةُ الْفَاظَّةُ۔ ایک آدمی نے پوچھا یا رسول اللہ، گھوڑے باندھنے کا تو اتنا ثواب ہے، اگر کسی نے گدھا رکھا ہوا ہے، حضرت نے فرمایا اس کے لیے الگ تو کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، لیکن یہ آیت جو ہے نا جامع ہے، سب کو شامل ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرے کے برابر بھی بھلائی کا کام کیا اجر ملے گا، برائی کی تو اس کو سزا بھی۔ تو اس میں گھوڑا باندھے، گدھا باندھے، خچر باندھے، کوئی چیز بھی ہو تو اس میں اللہ کی سب حکمت۔ رواہ البخاری وہذا لفظہ مسلم کلاہما من حدیث مالک۔ وقال الامام محمد حدثنا حجاج قال اخبرنا شريك عن الركين بن الربيع عن القاسم بن حبان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال الخير ثلاثة ففرس للرحمن وفرس للشیطان وفرس للانسان۔ اس میں آیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا کہ گھوڑے جو ہیں نا وہ تین قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو اللہ کے لیے ہے جو اللہ کے راستے کے لیے تیار کر رہا ہے، اور ایک شیطان کے لیے ہے کہ دکھلاوا ہے، ایسے گھوڑے رکھے ہوئے نہیں انہوں نے اور بڑا تفاخر کرتے ہیں، اور ایک انسان کے لیے نے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہے۔ فَأَمَّا فَرْسُ الرَّحْمَانِ فَالَّذِي يَرْبَطُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، رحمان کے لیے تو وہ ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے تیار کیا جائے۔ فَعَلْفُهُ وَرَوْسُهُ وَبَوْلُهُ، اس کا کھانا پینا پیشاب ہر چیز جو وزن نیکی میں ڈالا جائے گا، ماشاء اللہ۔ وَأَمَّا فَرْسُ الشَّيْطَانِ فَالَّذِي يُقَامِرُ أَوْ يُرَاهِنُ عَلَيْهَا، اور جو شیطان کے لیے اس پر شرطیں لگاتا ہے، بھگاتا ہے، دوڑاتا ہے، فخر کرتا ہے، وہ شیطان کے لیے ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ فَرْسٌ لِلْإِنسَانِ وَأَمَّا فَرْسُ الرَّحْمَانِ، اور جو انسان کے لیے فَالْفَرْسُ بِرَبْطِهَا يَرْبِطُ الْإِنسَانُ يَلْتَمِسُ بَطْنَهَا، ایک آدمی نے گھوڑے رکھے ہوتے ہیں کہ چلو آگے اس کے بچے پیدا ہوں گے، میں فائدہ اٹھاؤں گا، تو یہ بھی اس کے لیے جائز ہے اور حلال ہے، اور اس کو بھوک سے بچانے کا ایک اللہ نے ذریعہ بھی بنایا ہے۔ فقط ذهب اکثر علماء الى ان الرمی افضل من رکوب الخیل، اکثر علماء یہ فرماتی ہیں کہ تیر اندازی کرنا جو ہے وہ گھوڑ سواری سے زیادہ افضل ہے۔ وذهب الامام مالک الى ان الرکوب افضل من الرمی، امام مالک فرماتے ہیں کہ نہیں، گھوڑ سواری جو ہے وہ تیر اندازی سے زیادہ افضل ہے۔ وقول الجمہور اقوال الحدیث، اور جمہور کا قول جو ہے وہی زیادہ بہتر ہے کہ تیر اندازی کا زیادہ حضر الا ان القوت فی الرمی۔ وقال الامام محمد حدثنا حجاج بن حشام قال حدثنا لیث قال حدثني يزيد بن ابي حبيب عن ابن الشماسة ان معاوية بن خليج مر على ابي ذر وهو قائم عند فرس له فسأله ما تعاني من فرسك هذا، فرماتے ہیں کہ معاویہ بن خدیج حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، دیکھا کہ وہ اپنے گھوڑے کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، تو انہوں نے پوچھا کہ تم کیا محسوس؟ قال انی اظن ان هذا الفرس قد استجیب له دعوته، قال وما دعاء بهیمة من البهائم، قال والذي نفسي بيدي ما من فرس الا وهو يدعو كل سعد
فیقول اللہم انت خولتنی عبدا من عبادک وجعلت رزقی بیدہ فجعلنی احب الیہ من اہلہ ومالہ وولدہ. انہوں نے فرمایا معلوم ہوتا ہے کہ میرے گھوڑے کی دعا جو ہے وہ منظور ہو گئی ہے. تو میں نے کہا حضرت گھوڑا کیسے دعا کرتا ہے؟ گھوڑے بھی دعا کرتے ہیں، ہر جانور دعا کرتا ہے. آپ نے اس کے بعد فرمایا حضرت ابی ذر رضی اللہ والذی نفسی بیدہ، مجھے اللہ کی قسم ہے کہ جب صبح کا وقت ہوتا ہے، جب تہجد کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت گھوڑا جو ہے وہ یہ دعا مانگتا ہے اللہ سے، اللہم انت خولتنی عبدا من عبادک، یا اللہ آپ نے میرے لیے اپنے بندوں میں سے ایک بندہ جو ہے ذمہ لگا دیا ہے، وجعلت رزقی بیدہ، اور میرا کھانا پینا اس کے ہاتھ میں ہے، فجعلنی احب الیہ من اہلہ ومالہ وولدہ، یا اللہ اس کے دل میں میری محبت جو ہے اس کے اہل سے، اس کے مال سے، اس کی اولاد سے بھی زیادہ پیدا کر دے. تو انہوں نے کہا معلوم یہی ہوتا ہے، چونکہ میں جس سے محبت کر رہا ہوں معلوم یہی کہ اس کی دعا قبول ہو گئی ہے. قال حدثنا يحيى بن سعيد بن عبد الحميد بن ابي جعفر قال حدثني يزيد بن ابي حبيب بن سويد بن قيس عن معاويه بن خديج عن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله انه ليس من فرس عربي الا يؤذن له مع كل فجر. عربی نسل گھوڑے جو ہیں اصل گھوڑے وہی ہوتے تھے، صبح اس کو اجازت ہوتی یدعو بالدعوتین، اللہ اس کو اجازت دیتے کہ دو دعائیں تم مانگ سکتے جو مانگو. یقول اللہم انک خولتنی من خولتنی من بنی آدم فاجعلنی من احب اہلہ ومالہ الیہ او احب اہلہ ومالہ الیہ. تو وہ گھوڑا اللہ سے دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ آپ نے مجھے اس بندے کے سپرد کیا ہے تو اس کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دے. رواہ النسائی عن فلاس عن یحییٰ القطان به وقال ابو القاسم الطبرانی حدثنا الحسین بن اسحاق التستری حدثنا الشام بن مبارکہ حدثنا یحییٰ بن حمزہ قال حدثنا المطعم بن المقدام الصنعانی عن الحسن بن ابی الحسن انه قال لأبي ابن الحنظلة يعني سهلا حدثنا حدیث سمیتہ من رسول اللہ. انہوں نے حضرت حنظلہ کے بیٹے سے کہا، اس کا نام سہل تھا، کہ آپ ہمیں وہ حدیث سنا ہے جو تم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو. فقال وسلم یقول الخیل معقود فی نواسیہا الخیر الی یوم القیامت. حضور نے فرمایا کہ گھوڑا جو ہے اس کی پیشانی میں اللہ نے خیر لکھ دی ہے قیامت تک. وہ خیر کی علامت ہے، برکت کی علامت ہے، رحمت کی علامت ہے. اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا وَأَهْلُهَا مُعَانُونَ عَلَيْهَا وَمَنْ رَبَطَ فَرْسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جس نے اللہ کے لیے باندھا كَانَتِ النَّفْقَةُ عَلَيْهِ كَالْمَادِيَّتُهُ بِالصَّدَقَةِ لَا يَقْضِيهَا لَا يَقْبِضُهَا، کہ جو آدمی اپنے جانور پہ خرچ کرے اس کو بھی اللہ صدقے کا ثواب دیتے ہیں، گویا کہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر رہا ہے. والاحادیث الواردۃ فی فضل ارتباط الخیل کثیرۃ وفی صحیح البخاری عن عروۃ بن الجعد البارقی قال الخیر معقود فی نواسیہا خیر یوم القیامۃ الاجر والمغنم. گھوڑے کے پیشانی میں اللہ نے خیر لکھی ہے، یا اس کے رکھنے کا ثواب ملے گا، اگر جہاد کرے گا تو غنیمت حاصل ہوگی. وَقَوْلُهُ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، یہ تیاری کیوں کرو؟ تاکہ تم اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو ڈرا سکو. وآخرین من دونہم قال مجاہدی عن بنی قریظہ وقال صدی فارس وقال سفیان الثوری قال ابن معین هم الشیاطین التی فی الدور وقد ورد حدیث بمثل ذلك. بعد نے فرمایا کہ آخرین سے مراد بنی قریظہ ہے،
بعد نے کہا کہ آخرین سے مراد فارس کے لوگ ہیں، اور بعد نے فرمایا کہ آخرین سے مراد وہ شیاطین ہیں التی فی الدور، جو وہاں رہتے تھے۔ تو بہرحال اصل ان آیات مبارکہ میں قال ابن ابی آدم حدثنا ابو عتبہ احمد الفضل الحمصی حدثنا ابو حیوۃ یعنی شریح بن یزید المکری قال حدثنا سعید بن سنان عن ابن غریب یعنی یزید بن عبداللہ بن غریب عن ابیہ عن جدہ ان کان یقول فی قولہ تعالی وآخرین من دونہم لا تعلمونہم قال هم الجن، ان سے مراد جن ہیں۔ رواہ الطبرانی عن ابراہیم بن دہیم عن نبیہ عن محمد بن شعیب عن سنان بن سعید بن سنان عن یزید بن عبداللہ بن غریب بہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخیل بیت فیہ عتیق من الخیل، وہذا حضرت نے فرمایا کہ لا یخیل بیت لا یخیل بیت فیہ عتیق، اس کے اندر اگر کوئی گھوڑا ہے، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، روایت ضعیف ہے۔ کہتے ہیں وہذا من اللہ سے ساتھ منہ وقال مقاتل حیان عبد الرحمن بن زید بن اسلم هم المنافقون، اس سے مراد منافق ہیں۔ وهذا اشبه الاقوال وقول تعالى ومن حولكم من الاعراب منافقون من اهل المدينه مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم وَأَنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ فَإِلَيْكُمْ لَا تُرْجَعُونَ، اے مہما انفقتم فی الجہاد، جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ تمہیں لوٹا دیں گے۔ فَإِنَّهُ يُوفَىٰ إِلَيْكُمْ عَلَى التَّمَامِ وَالْكَمَالِ، اللہ پورے کا پورا تمہیں واپس کر دیں گے، بلکہ اس سے بھی زیادہ عطا فرمائیں گے۔ وَلِهَٰذَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي رواه أبو داود أَنَّ الدِّرْهَمَ يُضَاعَفُ ثَوَابُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَىٰ 700 ضِعْفٍ، اللہ چاہتے ہیں تو 10 گنا بڑھا دیتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں تو 700 گنا بڑھا کے ثواب دیں گے۔ وَكَمَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ وقال ابن ابي حاتم حدثنا احمد بن القاسم عن عطية قال حدثنا احمد بن عبد الرحمن الدشتقي قال حدثنا ابي عن ابي حدثنا اشعث بن اسحاق عن معمر عن سعيد بن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصدق الا على اهل الاسلام ان لا يتصدق الا على اهل الاسلام حتى نزلت بعد قدم شيء في سبيل الله فامر بالصدقه بعدها على كل من سالك من كل دين۔ آپ نے فرمایا معلوم ہوتا ہے کہ ہم صدقہ مسلمانوں کو دیں، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، صدقہ جو ہے تم ہر قسم کے مانگنے والے سائل کو دے سکتے ہو، واللہ اعلم۔ ان آیات مبارکہ میں یاد رکھیں کہ ہمیں اس میں 2-3 سبق ہیں جو یاد رکھنے۔ ایک سبق تو یہ ہے کہ میرے مدنی آپ یہ گمان نہ کریں جو کافر ہم سے بھاگ جائیں گے، ہم سے بچ جائیں گے، عذاب سے نکل جائیں گے، ہرگز نہیں ہو سکتی، ہمیں نہیں تھکا سکتے، ہر حال میں ان کو ہم عذاب دیں گے۔ اور یہ بھی قاعدہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو دنیا یا آخرت میں عذاب دینا چاہیں، لا یحربہ حارب، کوئی بھاگنے والا بھاگ نہیں سکتا، ولا یفوتہ، اور کوئی ایسا بھی نہیں ہو سکتا بھول جائے، گم ہو جائے، پتہ نہ لگے کہاں گیا، کیونکہ اللہ کے تو ہر چیز علم میں ہے، کوئی نہیں بچ سکتا۔ اور دوسرا ہمیں سبق یہ دیا گیا کہ تم دشمن کے مقابلے پہ خاموش نہ بیٹھو، بلکہ تیاری کرو اسباب کی۔ تیاری کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہر دور کے مطابق، ہر حالات کے مطابق ان چیزوں کی تیاری کی جائے جو اس دور میں ضروری ہے۔ جیسے حضور کے دور میں گھوڑے تھے، اونٹ تھے، نیزے تھے، تیر اندازی تھی، تلوار تھی، لیکن اب اگر میزائل ہیں، اب اگر آبدوز کشتیاں ہیں، اب اگر ہوائی جہاز ہیں، اب اگر ایٹمی صلاحیت ہے، تو مسلمان کو ہر حال میں تیار ہے۔
یہ مانا نہیں ہے کہ بس صرف گھوڑے باندھ کے رکھو، وہ میزائل فائر کریں اور تم ڈنڈے دے کے کھڑے ہو، یہ تو بات نہیں ہوئی. اس کے مطابق طاقت پیدا کرنی ہوگی. یعنی اپنی طرف سے محنت کریں. ہاں ٹھیک ہے ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں نہ ہوں، لیکن اپنی طرف سے جستجو اور ہمت تو ہونا، تیاری تو ہونا. تو پھر اسباب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرما دیتے ہیں. اب حضور اپنے سامنے تیر اندازی کرواتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑ دوڑ کے لیے سکھاتے تھے صحابہ کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلوار چلانا سکھاتے تھے. تو اس لیے اب مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ موجودہ دور میں جو دفاعی ضرورتیں ہیں اس کے مطابق تیاری کریں. مثلاً اب ضرورت ہے کہ رائفل ہو تو اس کی تیاری کریں، ضرورت ہے مشین گن ہو اس کی تیاری کریں، ضرورت ہے کہ میزائل ہوں، ہوائی جہاز ہوں، ہیلی کاپٹر ہوں. تو اسی طرح کے آلات، اسی طرح کی چیزیں تیار کریں تاکہ دشمنوں پر روب پڑے. ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، تم اپنے دشمنوں کو اور اللہ کے دشمنوں کو ڈرا سکو کہ مسلمان بھی تیار ہیں. یہ کوئی بہادری یا نیکی نہیں ہوتی ہے کہ بس جناب دعا مانگیں گے اور یہ ہو جائے گا اور دشمن کی توپوں میں کیڑے پڑ جائیں گے. یہ سب باتیں ہیں، قصے ہیں، کہانیاں ہیں جن کے اندر کوئی حقیقت نہیں. ٹھیک ہے اللہ چاہے کسی ولی کی، کسی بزرگ کی کوئی کرامت ظاہر فرما دیں، اس کا ہم انکار نہیں کرتے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ تم جنگ کی تیاری ہی چھوڑ دو. بس بزرگ جو بیٹھے ہوئے ہیں بس وہ ٹال لیں گے، اور جب گولا لگے گا انشاءاللہ سب سے پہلے وہی بزرگ جائیں گے جو ان کے بھاگنے کی طاقت ہی نہیں ہے نا. کہاں بھاگنا، نوجوان تو پھر بھی بھاگ جائے گا. تو اس لیے ہمیشہ یہ ہمیں اللہ کے قرآن کا حکم، اور جنگیں جو ہیں یاد رکھیں وہ اسباب کے تابع ہوتی ہیں. اور جنگیں جو ہیں حضور نے فرمایا الحرب سجال بیننا و بینہم، جنگ جو ہے گویا ہمارے اور دشمن کے درمیان میں ایک ڈول ہے، کبھی ہم کھینچ لیتے ہیں، کبھی وہ کھینچ لیتے ہیں، کبھی ہمیں فتح ہو گئی، کبھی ان کو ہو گئی. بدر میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح دے دی، احد میں کافر جیت گئے. یہ جنگوں میں ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے تیار ہونا جو ہے انتہائی ضروری ہے. اور کوئی مشکل بھی نہیں ہے. یاد رکھو کہ اگر صرف مسلمان قوم جو ہے نا جی سگریٹ پینا چھوڑ دے، کافی پینا چھوڑ دے، چائے پینا چھوڑ دے اور وہی پیسے دفاع پہ خرچ کر دے، دشمن کا کوئی طاقت ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی. یعنی میں ہمیشہ پڑھتا رہتا ہوں اخباروں میں کہ کبھی کبھی یعنی عید کے موقع پر یا تہوار کے موقع پر یا کسی اور یعنی مناسبات کہ ایک دو ارب روپے کی صرف ایک شہر میں اسکرین کھا گئے. اب اس قوم کا کیا ہوگا جو 2 ارب روپے اسکرین پہ ضائع کر دے؟ اس قوم کا کیا خیال ہے آپ کا؟ ایک دن میں کتنا سگریٹ ہے جو جلایا جا رہا ہے؟ اصل میں پیسہ جلایا جا رہا ہے نا، لیکن دشمن کتنا چالاک ہے کہ کوئی نوٹ کو آگ نہیں لگائے گا، اسے سگریٹ کے ذریعے آگ لگوا دی. آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک دن کے اندر یہ جو کافی ہے، برگر ہیں، یہ کتنے کے بکتے ہوں گے؟ صرف یہی پیسہ مسلمان اگر غریبوں کو دے دے، مسلمانوں میں ایک بھی غریب نہ ہو، ایک بھی محتاج نہ ہو. حالانکہ آج کل بھی عالم یہ ہے، دیہاتوں میں، ہمارے تھر کے علاقے میں، روہی کے علاقے میں، ہمارے بلوچستان کے آخری علاقوں میں آج بھی بچیوں بیچاریوں کے پاس ایک شلوار پہ بھی 8 ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں، اور 4 میل سے گھڑے سر پہ رکھ کے پانی بھر کے لاتی ہیں.
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور جو بڑے لوگ ہیں وہ آج بھی ماشاءاللہ اپنے ایئر کنڈیشنوں میں اور بنگلوں میں سوتے ہیں، ان کے لیے تو پانی بھی باہر سے آتا ہے، پاکستان کا پانی تو ان کو ہضم ہی نہیں ہوتا، ان کے لیے تو منرل واٹر آتی ہے، یہ عام منرل واٹر نہیں جو ہم پی رہے ہیں، یہ تو صرف گرم کر کے فلٹر کر دیتے ہیں، ان کے لیے تو باہر کا ایران اپنا فرانس کا اور اٹالین کا چشموں کے پانی آتے ہیں۔ اور ایک طرف غریب بھوکا مر رہا ہے، ایک طرف غریب کو دوائی نہیں ملتی، اور دوسری طرف امیر کے بیٹے کو سر میں بھی درد ہو تو باہر کے ملک میں علاج کرائے گا، جو اپنے ملک میں وہ کہتا ہے جی وہ نہ ڈاکٹر اچھے ہیں اور نہ دوائیں صحیح ملتی ہیں۔ یہ جو آپ کو ہمدردی کے تقریریں سنواتے ہیں، ان کے اپنے خرچ تو دیکھ لو کتنا ہے، وہاں ہمدردی کدھر گئی ہے؟ وہ ہمارے ایک بزرگ تھے، استاذ تھے، فوت ہو گئے، وہ کہتے تھے مکی صاحب اگر ایک لیڈر نے اپنے سر سے پاؤں تک اس 5 یا 6 فٹ کے بدن پر اسلام نافذ نہیں کیا، وہ ملک میں نافذ کرے گا؟ پاگل ہو گئے ہو تو کس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہو؟ ان کا خدا کا خوف کرو، اللہ نے آپ کو عقل دیا نہیں دیا؟ کبھی ایک آدمی نے اپنے بدن پہ اسلام نافذ نہیں کیا، بیوی پہ، بیٹیوں پہ، بہنوں پہ، گھر میں، کوٹھی پہ، عملے پہ اسلام نافذ نہیں کیا، ملک میں کر دے گا؟ باقی یہ اتفاق کی بات ہے کہ ہمارے لوگوں کا بھی ایک معیار بن چکا ہے، ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ ہمیشہ وہ کبھی بھی دین والے کی مدد نہیں کریں گے، ووٹ نہیں دیں گے، ووٹ دیں گے تو نہیں فاسق فاجر لوگ۔ ولا نقول الا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اس گندی سیاست سے محفوظ رکھا ہے۔ اب دیکھو نا جی کہ ایک آدمی ہے وہ دشمن کے ملک میں تھا، جب آپ کے ملک کو شکست ہوئی، ذلت میں شکست ہوئی، 90,000 مسلح آدمی ہمارا قیدی بن گیا، تاریخ انسانیت میں واقعہ نہیں ملتا، تو اس کی غیرت اور ضمیر جاگا، اس نے کہا یار اپنا آرام بھی چھوڑو، ہر شے چھوڑو، اور وہ چوری وہاں سے نکل کے آیا اور تمہیں ایٹم بنا کے دے دیا۔ تم نے کیا قدر کی؟ اس کو جیل بھیجا۔ یہ ہمارے مسلمان ہیں، ہندو نے اس کو اپنے ملک کا پریزیڈنٹ بنایا جیسے بنایا تھا، اور ہم نے ماشاءاللہ اس کو ہمیشہ نظر بند رکھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم نہیں جانتے سیاست جانے وہ جانے، پکڑنے والے جاننے چھوڑے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ بات یہ ہے کہ اگر ایک بندے نے فیصلہ کیا تو ایٹم بنا کے دکھا دیا کہ نہیں دکھا دیا؟ اگر ایک بندے نے فیصلہ کیا ہے تو سب سے بہترین جدید ٹیکنالوجی کی جو ایٹمی طاقت ہے وہ آپ ہیں۔ اگر ایک آدمی نے کوشش کی تو ہوائی جہاز بنا لیے۔ بات تو وہی ہے کہ نیت صحیح ہو اور اخلاص ہو اور اللہ کی رضا مقصود ہو۔ اب دیکھیں نا کہ اس دور میں، میرے آقا کے دور میں بہت بڑی طاقت تھی نا جی، رومن امپائر اور فارس تھے، لیکن مسلمانوں میں سب سے پہلے بحری بیڑا بنانے والا کون ہے؟ حضرت معاویہ ہے۔ اور حضرت آقا انعامدار نے ایک دفعہ اپنا بی بی ام سلیم کے گھر میں سوئے ہوئے تھے، نیند کھلی تو حضور نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہیں یرکبون علی سبد البحر، وہ دریا کے اوپر یعنی کشتیوں میں بیٹھ کے جہاد کریں گے، اللہ ان کو وہ مرتبہ دیں گے جو میرے اصحاب بدر کا مرتبہ۔ تو بی بی صاحبہ بھی تو عقل والی تھی نا، انہوں نے کہا ادعو اللہ یا رسول اللہ، حضور دعا کریں اللہ مجھے بھی ان میں شامل کر دیں۔
انت منہم، اچھا تم بھی ان میں ہوگی انشاءاللہ۔ تو وہ پہلا بحری بیڑا بنانے والا اور دریا کی اوپر سواری کر کے جہاد کرنے والا جو ہے سب سے پہلا بحری بیڑا حضرت معاویہ نے بنا ہے، اور سب سے پہلا جہاد جو ہے وہ یزید ابن سفیان نے کیا ہے۔ یہ یزید ابن معاویہ نہیں ہے، ایک یزید ہے حضرت معاویہ کا بیٹا، ایک ہے حضرت معاویہ کا بھائی یزید ابن سفیان، یہ یزید ابن سفیان ہے۔ اور حضور کی وہ دعا بھی منظور ہوئی کہ وہ بی بی جو تھی وہ بھی سوار تھی اور بیڑے سے اترنے لگی، گری تو مر گئی بیچاری، تو وہ بھی شہادت میں شامل ہو گئی۔ یہ وہ یزید ابن سفیان ہے کہ جس نے جب مسلمانوں پر قلعہ بند ہو کر کافروں نے تیر برسائے، اور حضرت ابی ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جو حضور کے میزبان ہیں وہ بھی اس جنگ میں شریک تھے۔ تو یہ سارا کام جو ہے اگر مسلمان نے کرنا چاہا تو کر دیا۔ پھر سب سے بڑی بحری طاقت اس زمانے میں مسلمانوں کی تھی، جنہوں نے اس سے بڑے بڑے جہاد کیے۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ ماشاءاللہ، آج کل تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، پوری دنیا کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں کہ بھئی اگر میزائل بنایا ہے یہودیوں نے، عیسائیوں نے، انہوں نے اپنے نبی کے زمانے میں کیوں نہیں بنایا؟ بھئی یہودیوں کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں نا، ہمارے بھی نبی ہیں، لیکن ہم شریعت محمد مصطفیٰ کے پابند ہیں۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں میزائل کیوں نہیں بنایا؟ انہوں نے حضرت سلیمان، اچھا عیسائی جو ہیں نصرانی عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے دور میں کیوں نہیں بنایا؟ یہ ساری اب کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اس سارے علم کی درس دینے والا آمنہ کا لال محمد مصطفیٰ، کہ اللہ نے حضور کو وہ سکھلا دیا، وہ پڑھا دیا، علم الانسان ما لم یعلم۔ اور حضور نے آپ کو ایسی ایسی تعلیمات عطا فرمائی کہ ابھی آپ آ رہے ہیں اور آسمانوں پہ پیرے لگ گئے ہیں، اور شیطان جاتے ہیں تو فرشتے میزائل بن کے ان کو لگتے ہیں، شہاب ثاقب لگتا ہے۔ یہ اسی سے میزائل ٹیکنالوجی حاصل کی گئی۔ حضور ابھی پیدا ہو رہے ہیں اور ابرہہ نے ہاتھیوں کے ساتھ مکے پہ چڑھائی کی، تو اللہ نے کیا بھیجا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اللہ نے ان کے لیے ابابیل پرندے بھیجے۔ ان کے ایک ایک پرندے کے پاس 3 چھوٹے چھوٹے کنکر تھے، ایک چونچ میں 2 پنجوں میں پکڑے ہوئے تھے۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جہنم کے پکے ہوئے، جہنم کی آگ میں بنے ہوئے وہ پتھر لے کے آئے اور ہاتھیوں پہ مارا، فجعلہم کعصف مأکول، ان کو ایسا ہو گئے جیسے کوئی جانور گھاس کھا کے چگالی کر کے پھینکتا ہے، یہ حال ہو گیا ان کا، جیسے بھوسا کھایا ہوا۔ اسب کہتے ہیں بھوسا، ماکول بنا کھایا ہوا، ایسے پڑے تھے جیسے کوئی بھوسا کھایا ہوا پڑا ہوتا ہے، جانور چگالی کر کے پھینک دیتا ہے۔ تو ان کو اسی سے ایٹم بنانے کا درس ملا کہ بھی وہ ذرہ کیا تھا کہ اتنا چھوٹے سے ذرے نے ہاتھی برباد کر دیے۔ انہوں نے سبق سیکھا، لیکن ہمارے نبی سے سیکھا، ہمارے قرآن سے سیکھا، ہمارے دین سے سیکھا، ہمارے اسلام سے سیکھا۔ اور ایک ہم مسلمان ہیں، ہم نے ماشاءاللہ قرآن شریف کو فال نامہ نکالنے کے لیے رکھا ہوا ہے، یا مردے کے اوپر پھیرنے کے لیے، ہیلا اسکات کے لیے رکھا ہوا ہے، یا جب کوئی شادی ہوتی ہے دولہا دلہن کو قرآن کے نیچے سے گزارنے کے لیے رکھا ہوا ہے، یا تعویذ شریف دے کے مولوی کا پیٹ بھرنے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے پڑھا اور وہاں پہنچ گئے، ہم نے یہ کیا۔ اِنَّا لِلَّهِ، سب سے پہلے آسمانوں پہ جانے والا تو ہمارا نبی ہے محمد مصطفیٰ، سب سے پہلے چاند ٹکڑے کرنے والا تو ہمارا مدنی ہے محمد مصطفیٰ۔
آج یہ چاند پہ پہنچ رہے ہیں اور ہم ہیں ماشاءاللہ پھونکی پھونکی کر کے اپنا روزی بنا رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ولا نقول الا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. دعا کریں اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرمائے. لیکن میرے بھائی یاد رکھیں یہ آپ پڑھ رہے ہیں کئی دن سے، خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے اپنے بدلنے کی غلطی نہ ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون.